बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले हदीस से मेरे दो मुनाज़रे हैं। मेरे कज़न के वसीले से एक मुनाज़रा हुआ व्हाट्सएप पे अहले हदीस से फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम कि इमाम के पीछे क़िराअत करना कैसा है। तो मैंने अर्ज़ की ठीक है, आप मुनाज़रा करें। मुनाज़रा जब शुरू हुआ तो मैंने कुरान पाक से दलाइल दिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सूरह अल-अराफ़ आयत नंबर 204 कि अल्लाह के फरमाते जब कुरान पाक पढ़ा जाए फ़स्तमिऊ लहु, गौर से सुनो, व अंसितू, खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो मैंने कहा, मैंने आप कुरान पाक की आयत पढ़ी है, इसका तर्जुमा ये है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए खामोश रहो। अब तुम इसके उलट कि कुरान पाक पढ़ा भी जाए और तुम खामोश न रहो और पीछे पढ़ते रहो, कोई आयत नहीं पेश कर सके। 2-3 दिन ये मुनाज़रा चलता रहा। मैंने कहा पहले आप ये साबित करें कि कुरान पाक से फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम जायज़ है, कि कुरान पाक में ये है कि जनाब अली इमाम के पीछे आप पढ़ते रहें, या कोई भी कुरान पाक पढ़ता रहे आप पढ़ते रहें। तो 2-3 दिन तक पहले तो कुरान पाक से इन्हें कोई सबूत नहीं मिला। मैंने कहा आप मान लें कि कुरान पाक में आपकी कोई दलील नहीं है, नहीं ये तो कुफ़ार के लिए था। मैंने कहा लअल्लकुम तुरहमून किसके लिए है? खामोश रहो, गौर से सुनो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुफ़ार पर रहम किया जाएगा, चुप। वो मुस्नद अहमद में हदीस, मैंने कहा ठीक है हदीसों पर आएंगे, लेकिन पहले कुरान पर याद रखिएगा। जब मुनाज़रा हो तो आप पहले इसको कर लें, पहले कुरान पर, यहाँ पर बात मुकम्मल होगी, पता चलेगा किसके पास कुरान के दलाइल हैं। उसके बाद फिर हदीस में पहले बुखारी मुस्लिम, क्योंकि ये तो सब मानते हैं, अहले सुन्नत भी और अहले हदीस भी, कि इसमें सही रवायात हैं। उसके बाद दूसरी कुतुब, क्योंकि पहले दूसरी कुतुब जब आप शुरू कर देते हैं तो फिर सही ज़ईफ़ का जो है ना वो झगड़ा पड़ जाता है। तो मैंने कहा पहले कुरान, फिर बुखारी मुस्लिम, उसके बाद दीगर कुतुब। ये शुरू में मुस्नद अहमद, मैंने कहा उसमें तो पहले ही झगड़ा हो जाता है कि मुस्नद अहमद में रिवायत ज़ईफ़ है, तो आप पहले कुरान से साबित करें, नहीं कर सके। मैंने कहा अब आइए बुखारी पर। बुखारी मुस्लिम में आप ये दिखाएं कि इमाम के पीछे क़िराअत करना, जी वो जो बुखारी में है कि सूरह फ़ातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। मैंने कहा इमाम के पीछे क़िराअत के अल्फाज दिखाए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम में यह है कि 904 रवायत में कि वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम क़िराअत करे तुम खामोश रहो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इसको सही रवायत कर रहे हैं कि ये हदीस सही है, जब इमाम क़िराअत करे तुम खामोश रहो। अब तुमने ये दिखाना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब इमाम क़िराअत करे तुम पीछे से सूरह फ़ातिहा पढ़ो। जी वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते फ़ी नफ्सिक, दिल में पढ़ा करो। तो दिल में क़िराअत तो नहीं होती, दिल में गौर होता है। और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कातिब वही हैं, 1298 नंबर रिवायत है कि अता बिन यसार कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन साबित से पूछा कि इमाम के पीछे क़िराअत करनी चाहिए कि नहीं, तो आपने क्या फरमाया? फरमाया ला क़िराअत माल इमाम फ़ी शैइन, इमाम के साथ कुछ नहीं पढ़ना। जब इमाम क़िराअत करे तो उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। और वहाबियों ने इसका तर्जुमा किया सूरह फ़ातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ब्रैकेटें लगा दी भाई। वो कहते हैं फ़ी शैइन ला क़िराअत माल इमाम फ़ी शैइन, इमाम के साथ कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। तो मैंने कहा पहले कुरान से भी आप भाग गए, वहाँ आपकी शिकस्त हुई। अब बुखारी मुस्लिम से आपकी शिकस्त हुई। आगे मैं आपको बात लंबी नहीं करना चाहता, आपको मैं ये बताता हूँ कि आपके जो इमाम है इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है वो गधा है। ये इब्न तैमिया ने अपनी किताब मजमुल फतावा में 23 नंबर जिल्द में लिखा है, 279 सफ़ा जिल्द नंबर 23, कि जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है वो गधा है। वो ऐसा जैसे उसने अपने ऊपर जो है किताबें लादी हुई हैं गधे की तरफ से, नहीं पता कि वो सुनना ही नहीं चाहता कुरान। तो मैंने कहा वो गधा है तुम्हारे इमाम की बकौल, जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है। व्हाट्सअप ग्रुप बंद करके भाग गए और प्रोपेगेंडा ये किया कि मुफ्ती अली नवाज़ साहब ने जो है वो गुस्ताखियाँ की हैं। मैंने कहा अगर गुस्ताखी तो आपके इमाम ने की है, आपका इमाम कह रहा है कि वो गधा है जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है, तो वो भाग गए। दूसरा मुनाज़रा होना था 7 अक्टूबर को अबू यहया नूरपुरी से कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबूत कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत देंगे, और वो देंगे कि जश्न ईद मिलादुन्नबी बिदअत है कुरान और हदीस की रोशनी में। 7 अक्टूबर को होना था, वो भाग गया। अब उसने एक देखा कि मैं अपनी ज़िल्लत को कैसे छुपाऊँ, एक आम सुन्नी ताजिर से इसने मुनाज़रा किया और उस सुन्नी ताजिर ने इसको धोया बहुत अच्छा उसके साथ। उसको अगर उसको मतलब दिल में
ہدایت کی تڑپ ہوگی ابو یحییٰ نور پوری کو تو اس کو ملے گی، سننے والوں کو بھی ضرور بہت اس میں فائدہ ہوگا۔ تو ان سے مناظرہ کیا، ایک تاجر سے، خود کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں ڈاکٹر ہوں، میں جناب بخاری مسلم پڑھاتا ہوں، اور آپ نے مناظرہ کس سے کر رہے ہیں؟ ایک تاجر سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ ہونا چاہیے جو مفتی ہے، جو ڈاکٹر ہے، اب اسے بھاگ گئے، اب اس نے اس سنی سے مناظرہ کیا، لیکن سنی بھی کمال اس نے جواب دی ہے، اور صرف ایک بات پہ اڑا رہا جناب 12 ربیع الاول کو مخصوص طریقے سے مخصوص محفل کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس سنی بندے نے، شاہد رشید صاحب نے بار بار اس کو بتایا بھی ہم صرف 12 ربیع الاول کو مخصوص نہیں کرتے، ہم تو پورا سال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل اور کمالات، اور آخر میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کون سا گناہ ہے؟ نہیں جی آپ مخصوص بتائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی بتائیں نا کہ یہ کہتا ہے 9:36 پر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا؟ بھئی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، چاہے آپ 9:36 پہ کہیں، 9:40 پہ کہیں، 9:50 پہ کہیں، نہیں جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بتائیں گے اپنے اصول سے کہ 9:30 پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز اہل حدیث مسجد میں نماز ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 9:30 پہ جو اہل حدیث جماعت کرائیں گے وہ ہوگی، ان کو ثواب ملے گا؟ دکھائیں ثواب جماعت کا، قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ اپنے اصول سے ان کی نمازیں برباد، کیونکہ ان کا اصول ہے کہ 12 ربیع الاول کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے مخصوص نہیں کیا، چونکہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وہ دن ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کو مناتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیں نا 9:30 پہ آپ کی جماعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بالآخر وہ رسوا ہوا، اور آخر میں کہنے لگا جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میلاد کہاں منع ہے۔ وہ جناب وہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو عبداللہ بن عمر نے اس کو ٹوک دیا کہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، تو اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، یعنی تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے فضائل اور لنگر کھلانا، یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا، حالانکہ اسلام میں یہ بہت جو پسندیدہ عمل ہے، اور وہ حدیث جو بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ حدیث ہے ہی ضعیف۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ فیہ زیاد بن ربی، اس میں ایک راوی ہے زیاد بن ربی، جس کے بارے میں امام بخاری کہیں کہ فیہ نظر، تو وہ راوی ضعیف ہوتا ہے۔ وہ ان کے ہی جو عالم ہیں سنابلی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری جب کہیں نا کسی راوی کے بارے میں فی نظر، تو وہ راوی متروک ہوتا ہے، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، تو ضعیف روایت کا سہارا دیا۔ اور اس کے الٹ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 3 روایات لائے ہیں، 24 نمبر صفحہ اور جلد نمبر اس کی ہے 7، جس میں پہلی روایت لاتے ہیں 9325، جس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو نے الحمدللہ کہا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو نے درود کیوں نہیں پڑھا؟ اور دوسری 9326 کہ اسی میں بھی یہی ہے، اور تیسری میں 9327 جو ترمذی میں ہے 2738، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الحمدللہ وسلام علی رسولی، یہ آپ علیہ السلام نے نہیں سکھایا۔ ان تینوں روایتوں کو لکھ کے امام بیہقی کہتے ہیں الاسنادان الاولان، دو پہلی سندیں قوی ہیں اصح من روایت زیاد بن ربی سے، کیونکہ اس سے تیسری میں جو ترمذی والی روایت ہے اس میں زیاد بن ربی ہے، پہلی والی جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پڑھا کرو بھئی الحمدللہ کہنے کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہا کرو، تو یہ تیسری جو ترمذی والی جس کو یہ سند بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کیوں کہ اس میں زیاد بن ربی میں خطا ہے، وقال البخاری فیہ نظر، امام بخاری فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، اور انہی کے بڑے امام ہیں سنابلی صاحب، وہ کہتے ہیں جب امام بخاری کہیں فی نظر تو وہ راوی متروک ہوتا ہے، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو ضعیف روایت لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اور مسلم میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں بیت من بیوت اللہ، جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر آ جاتی ہے، سکینہ چھا جاتا ہے،
اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرنا، نعت رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، آخر میں کھانا کھلانا، اس میں کون سی چیزیں جو بدعت ہے اور گمراہی و حرام ہے؟ تو اس کو کوئی جواب نہیں آیا، بالکل رسوا اور ذلیل ہوا۔ تو ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کیا، اس نے دیکھا کہ کمزور پارٹی ہے، سنی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مناظر نہیں ہے، اس کے ساتھ کروں گا۔ لیکن اس سنی شاہد رشید نے ماشاءاللہ کمال کر دیا، یہ چیز ایک رہتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ دو مناظرے تھے، ایک مناظرے میں بھاگ گئے، پہلے میں وہ واٹس ایپ بند کر کے بھاگے، دوسرے میں ان کا چوٹی کا یہ عالم کہلاتا ہے ابو یحییٰ نور، وہ بھی بھاگ گیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں آ جاؤ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ ہمارا طے ہوا تھا، طے ہونے کے باوجود یہ بھاگ گیا، اور اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا اس نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ جناب ہاں یہ بات ہو جائے گی، لیکن وہ بھی بھاگ گیا۔ تو یہ ان کے دو مناظرے تھے میرے جو ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ ابھی بھی یہ مناظر ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تم بدعت کہتے ہو، ہم قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانا کتنی برکتوں والا کام ہے، اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اس کو بدعت اور حرام اور گمراہی کہے گا اس کے لیے شعر تو بنتا ہے نا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ابلیس والا کام ہے، مستحب عمل کو روکنا، نبی علیہ السلام کے ذکر کو روکنا، قرآن کی تلاوت کو روکنا، یہ ہے شیطانی عمل۔ اس لیے کہا جاتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر محفل سجانے والوں کو بدعتی اور گمراہ کہیں، اور خود بیٹھ کے جناب علی گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھیں، اور مسلمان جو مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔